بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ایک اور جو اہم خبر ہے پاکستان سے، جب وزیر اعظم نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کرنے ہمارے ساتھ آ کر، تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا سمارٹ موو کھیلا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جانیں اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانیں، عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ کے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے، معاملہ کدھر جانا ہے، یہ عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کو۔ پی ٹی آئی نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، ہماری طرف سے سرخ جھنڈی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہی، پی ٹی آئی تو کرے گی احتجاج، اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے گی، جس کا عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے، تو ہم تو کریں گے جناب اپنا وہ کام، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہماری طرف سے مذاکرات نہیں ہے۔ ہاں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے آپ ان کی ملاقات کروائیں، وہ جانے اور عمران خان صاحب جانے۔ تو پی ٹی آئی نے جو نارملی ہوتا ہے یہ تھا کہ جب بھی کبھی مذاکرات ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک متاثر ہو جاتی تھی کہ جناب ایک طرف احتجاجی تحریک چل رہی ہے، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، یہ کس طرح کی تحریک ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہمارا فوکس صرف تحریک پہ، ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم تحریک چلائیں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو نئے میثاق جمہوریت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں جو عمران خان صاحب کے دستخط ہے وہ ہم کروا لیں گے، یہ انہوں نے گارنٹی دی۔ نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے اور نئے انتخابات کروائے جائیں، یہ دو شرائط انہوں نے رکھ دی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے۔ نیا میثاق جمہوریت کر دیتے ہیں۔ میثاق جمہوریت کیا 2006 میں اپوزیشن جماعتوں نے کیا تھا، اس وقت کا ڈکٹیٹر پرویز مشرف میثاق جمہوریت کے خلاف تھا، اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹی پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی تھیں وہ میثاق جمہوریت کا حصہ نہیں بنی۔ تو یاد رکھیے گا میثاق جمہوریت آپ نے کہہ تو دیا، لیکن میثاق جمہوریت کا حصہ کبھی بھی جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ نہیں بنے گی۔ یعنی آج جو کام پی ایم ایل این کر رہی ہے وہ کل کو کاف لیگ کر رہی تھی ماضی میں پرویز مشرف کے دور میں۔ آج جو کام پیپلز پارٹی اور زرداری اور بلاول کر رہے ہیں وہ کام ماضی میں پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے لوگ کر رہے تھے، راؤ سکندر اقبال، آفتاب شیرپا، فیصل صالح حیات وغیرہ، یہ لوگ ماضی میں یہ کام کر رہے تھے۔ تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ میثاق جمہوریت کا حصہ نہیں بنا کرتے۔ چند وجوہات بھی ہیں نا، دیکھیں ایک تو جو وجوہات ہیں سادی آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ کیوں نہیں ہوگی، یہ چند وجوہات ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، عمران خان کی مقبولیت، جب تک عمران خان مقبول ہے حکومت مذاکرات پہ نہیں آئے گی کیونکہ پھر الیکشن میں جانا پڑے گا۔ نمبر دو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی شراکت ہے، تو مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی ہونے ہیں تو وہ نہیں آ پائیں گے۔ نمبر تین، عوام میں بالکل وقت کھو دی ہے انہوں نے، عوام ان کو منہ نہیں لگا رہی تو یہ مذاکرات میں آ کے الیکشن میں کیوں جائے۔ اور نمبر چار، گورننس میں بالکل ناکامی ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پبلک میں جا کر یہ کہیں کہ جناب ہم نے یہ کام کر دیے، عوام کو دکھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کو کسی بھی قسم کے سنجیدہ میثاق سے روک دیں گی، یعنی حکومت کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی ان چیزوں کی وجہ سے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کھیل کھیل دیا۔ فضل الرحمان صاحب کا ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا، وہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس موقع پر، اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ نہ بیعت کریں گے اور نہ ہی ملک کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑیں گے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کہہ کسے رہے ہیں۔ الفاظ کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرتے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا، مینڈیٹ کو انہوں نے جھوٹا مینڈیٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ حکمران یورپ کے حیوانیت والے تصور کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، عوام کی رائے کو تبدیل کرنے والوں کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کریں گے، یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا۔ فضل الرحمان صاحب ایک سٹیپ کر کے آگے جا رہے ہیں، اور یہ مصیبت تو واقعی پاکستان کی ایجنسیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ہے کہ اگر مولوی بھی پوری طرح سے میدان میں آ جاتے ہیں اور انہیں نہیں روکا جا سکتا تو پی ٹی آئی کو روکنا پہلے ہی مشکل تھا، ان کے ساتھ اگر مذہبی طبقہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک نئی مصیبت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بن جائے گی، کیونکہ معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی، کام ان سے ہو نہیں رہا، اور مہنگائی کو یہ کنٹرول کر نہیں پا رہے، تو عوام کسی بھی نقطے سے ان سے خوش نہیں ہے، تو یہ تحریک بہت زیادہ جان پکڑ جائے گی۔ ناظرین، آصف منیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ قوم اور فوج میں تفریق پیدا نہیں کرنے دی جائے گی۔ میں ایک سمپل بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ قوم اور فوج میں تفریق پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کیا کوئی آدمی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم میں تفریق پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے لوگوں نے یہ کوشش کی، سارے لوگ یہ ناکام ہو گئے۔ یہ تفریق جب بھی پیدا ہوتی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک، سیاست میں مداخلت سے
قوم ناراض ہوتی ہے. نمبر 2 حلف کی جب آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو قوم ناراض ہوتی ہے. نمبر 3 جبری گمشدگیوں کی وجہ سے قوم ناراض ہوتی ہے. نمبر 4 بغیر منصوبہ بندی کے اور عوامی حمایت کے بار بار کے ملٹری آپریشن سے قوم ناراض ہوتی ہے. نمبر 5 مینڈیٹ کی چوری سے قوم ناراض ہوتی ہے. نمبر 6 سب سے مقبول عوامی رہنما کو جیل میں رکھنے سے قوم ناراض ہوتی ہے. نمبر 7 یہ بھی ہے کہ جب دفاع کا کام چھوڑ کے باقی کام کیے جاتے ہیں، باقی کاروبار کیے جاتے ہیں، تو قوم کو وہ چیزیں پسند نہیں آتی، لوگ ناراض ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں اگر جنہیں بند کر دیا جائے تو قوم اور فوج کے بیچ میں کوئی ناراضگی کسی قسم کی نہیں ہوگی. اس کا تجربہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. ناظرین ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر جناب بی بی سی کے اوپر بھی چھپی ہے، مختلف جگہوں پہ آئی ہے. خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ایلس جل. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جن حالات میں جیل میں رکھا گیا وہ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں. انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے فوری اقدامات کریں، اور انہوں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نظر بندی کے دوران بشرا بی بی کی صحت کا تحفظ اور انسانی وقار کی ضمانت کو یقینی بنائے. اب بشرا بی بی کو نہ ان کا سامان دینے دیا جاتا ہے، نہ ان کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ان کی ملاقاتیں بھی ان کی فیملی کے ساتھ روکی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بشرا بی بی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں جو باہر چلا جائے عمران خان صاحب کے حوالے سے، لہذا وہ ملنے نہیں دیتے. سب سے پہلے جو افسوسناک واقعہ وہ شہزاد اکبر صاحب پہ حملہ ہوا ہے برطانیہ میں، کیمبرج کے علاقے میں ان کا گھر ہے، اور میری ابھی 2-3 دن پہلے ان سے ایک ملاقات بھی ہوئی لٹن میں، جو اتوار والے دن ہمارا ایک پروگرام تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور وہاں بڑی تفصیلی ہم نے بات چیت کی، اور ان خطرات کا جو اظہار ہے وہ پہلے بھی شہزاد اکبر صاحب کر چکے ہیں. یہ ادارے نقصان میں کیوں جا رہے ہیں، یہ کسی نے سوچا ہے؟ عمران خان نے تو 3 سال میں ان سارے اداروں کو تباہ نہیں کیا، 2 سال بیچ میں سے کرونا تھا، تو ان اداروں کو عمران خان نے تباہ نہیں کیا، ان اداروں کو تباہ کیا ان حکمرانوں نے اور ڈکٹیٹرز نے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اوپر مسلط ہیں. کیا کسی نے معافی مانگی کہ ہم نے یہ ادارے تباہ کر دیے؟ جو ادارے فوج کے انڈر چلتے ہیں وہ تو سارے منافع میں جا رہے ہیں، یا جو ادارے شریف خاندان کے یا زرداری خاندان کے انڈر چلتے ہیں وہ تو سارے منافع میں جا رہے ہیں. جتنے لوگ پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے اپنے اپنے کاروبار منافع میں جا رہے ہیں. تو پاکستان خسارے میں کیوں جا رہا ہے؟ جب یہ لوگ منافع کمانا جانتے ہیں تو پاکستان کے لیے منافع کیوں نہیں کماتے، اپنے لیے یہ کماتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اداروں کو پہلے تباہ کرتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں. پاکستان کے بعد 2-2.5 درجن ٹوٹل ادارے ہیں جو اچھے بڑے ادارے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے اگر یہ بیچ دیں گے نا، اور ان کی نیت ہے بیچنے کی، تو پاکستان کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. یہ صدر ہیں پی آئی اے پیپلز یونین کے رمضان لغاری صاحب، انہوں نے ایک بھانڈا پھوڑا ہے. ان کا جو انہوں نے بھانڈا پھوڑا ذرا وہ سن لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ اس کی مالیت ہی غلط لگائی گئی پی آئی اے کی، جو پراپرٹیز دی گئی ہیں صرف ان کی مالیت 70 ارب کی ہے، 10 ارب میں بیچ دیا، جبکہ جہاز جو فنکشنل ہے وہ 18 ہیں. ایک جہاز ہی 20 سے 30 ارب کا ہے. 1500 ارب کے اثاثوں کو کیسے بیچا گیا، یہ صدر پی آئی اے پیپلز یونین رمضان لغاری صاحب نے پورا ایک انٹرویو دیا، اور انہوں نے ایک جرنلسٹ کو یہ بتایا رمضان لغاری صاحب نے کہ کس طریقے سے پی آئی اے کو اونے پونے بیچا گیا اور بندر بانٹ کی گئی. 10 ارب میں 1500 ارب کی ایئر لائن کو بیچ دیا گیا. کو ایجنسیوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہے کہ مولویوں کو روکو، کسی طرح کوئی نرم سٹیٹمنٹ دلوایا جائے، کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو مولوی ایک دم کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ استثنا کے خلاف بول رہے ہیں، وہ غزہ میں فوج بھیجے جانے کے خلاف بول رہے ہیں، وہ جس طرح سے یہ اکانومی چلائی جا رہی ہے اس کے اوپر بول رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کے خلاف ہلکی ہلکی آوازیں جو ہیں وہ مولویوں نے نکالنا شروع کی ہیں. اگر یہ معاملہ مسجد اور ممبر تک چلا جاتا ہے تو عاصم منیر کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ والا پورشن جو مولویوں والا ہے وہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. اب ایجنسیوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عاصم منیر صاحب کو مولویوں کے عطاب سے بچایا جا سکے. ان کی بہت برانڈنگ کی گئی ہے لیکن وہ کسی کام آئی نہیں. مولوی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 2 ہفتے میں اڑا کے رکھ دیں گے. اور عمران خان صاحب نے ویسے بھی آج تک کوئی بیانیہ بننے ہی نہیں دیا، وہ ویسے ہی ہر بیانیے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک آدمی جیل کے اندر بند ہے، نظر بھی نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا، پھر بھی اس کا طوطی بولتا ہے. تو ناظرین اب سہیل آفریدی صاحب لاہور جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ دباؤ کم کیا جا سکے. ایک تو وہ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کریں گے، وکلا کے ساتھ ان کا خطاب ہوگا، اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی لاہور کے اندر کچھ وقت گزاریں گے. اور اس وقت میں لاہور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی.
पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी नजर आएंगे, पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी नजर आएंगे, और पहली मरतबा आपको गहमा गहमी नजर आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो जो एक एनर्जी तहरीक इंसाफ की लाहौर और पंजाब के अंदर जिसकी उन्हें जरूरत थी, वो उन्हें मिल सकती है सुहेल अफरीदी के आने के बाद। तो एक मोमेंटम बन सकता है। दूसरा देखें, जो स्ट्रीट मूवमेंट है लाहौर में, बलूचिस्तान में और सिंध में तो बाद में शुरू होगी, पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होनी है। तो अभी जो इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक तो किसी किस्म की कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू नहीं हुई। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू नहीं हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। कहीं पे कन्वेंशन हो रहा है, आईएसएफ वाले कर रहे हैं, कहीं पे यूथ वाले कर रहे हैं, कहीं पे पीटीआई वाले कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, पब्लिक के साथ गैदरिंग्स कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज नहीं हुआ। और अगर इन चीजों को कोई स्ट्रीट मूवमेंट कहता है तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट जो होती है वो गली मोहल्लों तक जाती है, वो एक एक शख्स तक पहुंचती है। इमरान खान साहब ने 2022-23 में एक काम शुरू किया था, आपको याद हो तो। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मेंबर शादी शुरू की थी, लोगों के घरों तक अपने लोगों को भेजा था और बहुत ज्यादा लोग मेंबर बने थे। उसका फायदा पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को 2024 के इलेक्शन में हुआ। उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था इमरान खान साहब ने गिरफ्तार होने से पहले। तो अब उस किस्म की क्या कोई कैंपेन चलेगी आने वाले दिनों में? क्योंकि उसी को कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट। आपको हर गली के अंदर जाना पड़ता है, हर आदमी को मुतहर्रिक करना पड़ता है और आपको पूरी एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि कौन किस दिन क्या ड्यूटी कर रहा होगा, कितने लोग हमारे पास हैं, कितने नौजवान हैं, कितनी खवातीन हैं, ये लोग कहां कहां मौजूद हैं और किस तरीके से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब तक आप साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं करेंगे, आपका अगर इन्हिसार इसी बात पे है कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत है, एकदम सारा पाकिस्तान निकल कर आ जाएगा और किसी को कोई जिम्मेदारी देने की या उठाने की जरूरत नहीं है, तो ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कर चुकी है। इमरान खान बाहर हो तो फिर तो सारा पाकिस्तान निकल आएगा, लेकिन अगर इमरान खान बाहर नहीं है तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये चीजें करनी पड़ेंगी, जिसको स्ट्रीट मूवमेंट एक्चुअली कहते हैं, या जो इमरान खान के दिमाग में आइडिया है। मामला उस तरफ अभी तक नहीं गया, उस तरफ अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जब होगी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। अब तक स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज नहीं हुआ, सियासी प्रोग्राम जरूर हुए, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि सुहेल अफरीदी लाहौर जा रहा है। सुहेल अफरीदी के लाहौर जाने से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको एक ऑक्सीजन मिलेगी। बड़े लंबे अरसे से वो बेचारे एक अजीबोगरीब सूरत हाल में है। पीटीआई को इतनी मार पड़ी है पंजाब में, पूरी पुलिस को इस काम पे लगाया हुआ है कि पीटीआई एक सदमे में चली गई। उस सदमे से और कौमे से निकालने के लिए वहां पे चंद झटके लगाने की जरूरत है, और वो झटके लगाने के लिए सुहेल अफरीदी अब पंजाब में जा रहे हैं। लेकिन उनके पंजाब में जाने से पहले पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में सुहेल अफरीदी पंजाब में कैसा मोमेंटम बना पाते हैं, क्योंकि आलिया हमजा ने बहुत कोशिश की है और बहुत हद तक पंजाब को उठाया है, लेकिन जुल्म और बर्बरियत इतनी है कि जो भी बाहर आता है वो गिरफ्तार हो जाता है। सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर नहीं पाएंगे। तो ये कितना इंपैक्ट डालते हैं और कितना जबरदस्त इस मामले को उठा सकते हैं, ये हम देख लेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं बात करूं तो स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज में अभी तक कोई बाकायदा पेशरफ्त नहीं हुई। अब नाज़रीन, पीआईए की बंदर बांट कैसे हुई, इसके हवाले से कुछ हकायक है मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बेचने की बहुत जल्दी है मौजूदा हुक्मरानों को, और ये क्रेडिट दे रहे हैं फील्ड मार्शल को कि फील्ड मार्शल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो जिस काम में भी हाथ डाला उस काम का बेड़ा गर्क ही किया है। पाकिस्तान की मईशत में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। सरमायाकारी में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दहशतगर्दी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर बदतरीन हालात हमने गुज़िश्ता 3 सालों में देखे, और अब ये पीआईए बेच दिया। जो पीआईए बेचा है इसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक चौधरी मंजूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि पीआईए ने पिछले साल 26 अरब का मुनाफा कमाया था। जब पीआईए ने मुनाफा देना शुरू किया तो फिर एयरलाइन बेची क्यों? पीआईए के पास टोटल 30 जहाज हैं जो 100 अरब के हैं, नहीं इससे महंगे हैं, मैंने आज सारा तखमीना लगाया। और फिर उन्होंने कहा जी 64 रूट्स हैं, 64 रूट्स हैं पीआईए के पास, और ये बैनुल अक़वामी रूट्स हैं। ये तो आजकल के दौर में मिलते ही नहीं है और मिल ही नहीं सकते। फिर 8 बिल्डिंग्स हैं जो दी जा रही हैं पीआईए के साथ, जिनमें एक ब्लू एरिया में है। 20 अरब रुपया प्रोविडेंट फंड पीआईए के पास पड़ा हुआ है, जबकि 10 अरब के स्पेयर पार्ट्स पीआईए के पास पड़े हुए हैं। जितने के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं उतने में पूरी एयरलाइन बेच दी।
इतने में तो कोई अच्छी बस कंपनी नहीं बनती जितने में इन्होंने पूरी की पूरी एक कौमी एयरलाइन बेच दी, जिसके बाद 64 रूट्स हैं। नाजरीन इसको समझिए आप, ये सैकड़ों अरब का असासा बेच दिया गया 10 अरब रुपए में, और इसके साथ जो बिल्डिंग, इतने का तो इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट मिलता है 10 अरब का, जितने में इन्होंने पीआईए बेच दी और कहते हैं ये 135 अरब है। भाई 10 अरब मिले हुकूमत को, 125 अरब रुपए जो बाकी हैं वो तो उनके अपने, वो खरीदी हुई कंपनी के ऊपर लगाएं या ना लगाएं, उनकी मर्जी है। उन्होंने ये कहा कि हम 125 अरब रुपया खर्च करेंगे पीआईए के ऊपर। तो एक नई एयरलाइन बनाने में कितना पैसा लगता है पता है आपको? अगर कोई शख्स एक नई एयरलाइन खड़ी करे और उसके 64 रूट्स हों, उसके बाद इतने तैयारे हों, तो हजारों अरब लग जाते हैं। इन्होंने 10 अरब में उठा के बेच दिया। और जो असल खरीदार है मुबैना तौर पे, जो लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर पाकिस्तान के फौजी इदारों की दिलचस्पी थी, तो फौजी फर्टिलाइजर ने सामने आकर इसे नहीं खरीदा, और 24 घंटे भी नहीं गुजर सके, और 24 घंटे भी सब्र नहीं हो सका, और लोगों की राय में जो असल खरीदार था फौजी फर्टिलाइजर, वो मैदान में आ गया, और वो अब पार्टनर बन गया है पीआईए खरीदने वाले कंसोर्शियम का, और उसे वेलकम भी कर दिया गया, क्योंकि उसे तो रोका ही नहीं जा सकता, उसे तो मना किया ही नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब के दौर में पीआईए का मुनाफा बढ़ा था और नुकसान कम हुआ था। ये जो वजीर निजकारी वगैरह दिखा रहे थे ना चार्ट्स, उन चार्ट्स को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि उनके अपने दिखाए हुए डेटा में इमरान खान साहब के दौर में इसका नुकसान कम और मुनाफा बढ़ रहा था। ये खान साहब के दौर में हो रहा था, और उनका ये आइडिया था कि इसको बेहतर करेंगे, लेकिन इन्होंने उठा के एयरलाइन बेच दी थी। ये सियासी बातें हैं, वो लोग भी सब जानते हैं कि इमरान खान कहां खड़ा है। इमरान खान वहां खड़ा है जहां मरियम नवाज के वालिद अपनी पूरी जिंदगी खड़े नहीं हो सके। यानी मियां नवाज शरीफ के ऊपर जब भी कभी मुश्किल वक्त आया, उन्होंने डील मारी और पाकिस्तान से निकल गए। और वो तो वीडियो अभी भी मौजूद है, जब मरियम नवाज खुद भी इंटरव्यू दे रही थी, मरियम नवाज की वालिदा मरहूमा भी इंटरव्यू दे रही थी, और ये सारा साजो सामान इकट्ठा करके बक्सों में कीमती सामान डाल के तो पाकिस्तान से सरूर पैलेस जा रहे थे जद्दा में। और उसके बाद दोबारा हमने देखा कि कैसे मियां नवाज शरीफ जो है उनको प्लेटलेस नीचे गिरा के और कई सालों के लिए बरतानिया भिजवा दिया गया। तो ये पाकिस्तान से चले जाते हैं जब भी मुश्किल वक्त आता है, खड़े नहीं होते, तो लिहाजा इनको बाकी लोग भी अपने जैसे ही लगते हैं। इंकशाफ किया गया, इमरान खान साहब को एक बड़ी ऑफर भी की गई थी और मरियम नवाज के जवाब में किया है। वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मरियम नवाज की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नत समाजत करे। अलबत्ता खान से अडियाला जेल में ये मिन्नत जरूर की गई है कि आपकी नाअहली 3 माह में खत्म कर दी जाएगी, आप अपने रवैये को तब्दील करें। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। लेकिन जो अवाम की आवाज होती है ना, वही असली आवाज होती है, उसी के अंदर हकीकत छुपी हुई होती है। मैं क्या कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आसिफ मुनीर क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल में इमरान खान जो है वो कौन सी चीज सामने लेकर आना चाहते हैं। असल फर्क पड़ता है जब अवाम बताती है कि वो क्या चाहते हैं, या अवामी रद्द अमल या अवामी राय किसी एक चीज के बारे में क्या है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग जो फैसला कर ले आपको उसके मुताबिक चलना होता है। आप लोगों की विल के खिलाफ नहीं जा सकते, जमहूरियत इसको कहते हैं। लोगों की अक्सरियत जो फैसला करती है उसके मुताबिक आपने जाना होता है, तो लोगों की राय लेते रहना चाहिए। पूरे पाकिस्तान ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। यानी ना कोई फील्ड मार्शल इतना अहम है, ना कोई सदर इतना अहम है, ना कोई वजीर आजम इतना अहम है, ना किसी और ओहदे में बैठा हुआ कोई शख्स इतना अहम है, किसी और सियासी जमात का कोई सरबराह इतना अहम नहीं है जितना एक आदमी अवाम की नजर में अहम है जो जेल में बैठा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इमरान खान एक बंदे को ड्यूटी लगा देना कि ये वाला वो बंदा है जिसको आपने वोट डालने हैं, तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ दें, इमरान खान के उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो नाज़रीन, ये सबने अपनी अपनी बदकिस्मती, अब इन सब की बदकिस्मती है, इररेलेवेंट हो गए, रेलिवेंट ही नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है, ओहदों के ऊपर बैठे हुए हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी किसकी है? कोई टॉक शो उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? कोई आप सोशल मीडिया उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? आप इंटरनेशनल या नेशनल
کوئی بھی ایک معاملہ اٹھائیں آپ کو پتا چلتا ہے عمران خان امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے اپنی اپنی اہمیت اکٹھی بھی کر لینا تو وہ اس کا 5% بھی نہیں بنتی. تو آج تو عمران خان کا طوطی بول رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس نے 70 سال سے پاکستان پر مسلط جو جابرانہ نظام ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے. عمران خان نے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. رؤف کلاسرا صاحب ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں نوٹ لکھتا، ایک چیز لکھتا اور میں اس میں کہتا جی میں 9 مئی کو اندر تھا، جو میری پارٹی نے کی میں معافی چاہتا ہوں، تو معاملہ ختم کرتا. رؤف کلاسرا صاحب 70 سال سے معافی ہی تو مانگ رہی ہے یہ قوم. ابھی بھی ہم سارے صحافی کیا کر رہے ہیں؟ جو ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، فسطائیت کر رہا ہے، مار رہا ہے سب کو، اس کو برا نہیں کہتے. جسے مار پڑ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ تم صلح کر دو. جو کمزور ہے، جس کو مار پڑ رہی ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی یہی نواز شریف کو بھی مشورے دیے گئے، یہی مشورے زرداری کو دیے گئے، یہی مشورے بے نظیر کو اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دیے گئے. آج عمران خان کو بھی وہی مشورے دے رہے ہیں. بھئی کوئی تو کھڑا ہو جائے اس ظلم کے ساتھ، اس جبر کے سامنے. اور ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ظلم اور جبر کا سامنا کریں اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. تو عمران خان سارے نہیں بن سکتے. وہ ڈٹ گیا اس نظام کے سامنے اور اس نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں جا کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس آخری موقع ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کی بیرکوں میں واپس بھیج سکتا ہے. کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی اور کی یہ والی بات نہیں سنیں گے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری. یہ عمران خان کی حد تک لوگ سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا، لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں کا ریئیکشن دیکھتا ہوں. اوورسیز پاکستانی جو نغمے گایا کرتے تھے ہر وقت، جو بڑے جذباتی ہوتے تھے، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جناب ہم کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے تھے. اور آج وہ لوگ خود چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. انہیں سمجھانا پڑتا کہ یار ایزی ہو جاؤ، کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. تو عمران خان وہ آخری امید ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کو عزت کے ساتھ بیرکوں میں واپس بھیج سکتی ہے. ادروائز پھر اس کے بعد یہ نہیں ہونا. اور آپ نے جو حربے آج تک استعمال کیے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے نا، اتنے ہی اور کر لیں. 27 ترمیمیں آ گئی ہیں نا، 27 اور لے آئیں اگلے 2 سال کے اندر. آپ 54 ترمیمیں بھی کر لیں گے نا، مسئلہ آپ کا حل نہیں ہونا. مسئلہ آپ کا تبھی حل ہوگا جب پاکستان کی عوام مطمئن ہو جائے گی. اور وہ اب مطمئن نہیں ہونے والی جب تک کہ وہ آپ کو ایک مرتبہ پوری شکست نہیں دیتی. اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی عوام سے ہارنا پڑے گا، ورنہ یہ لڑائی چلتی رہے گی جتنی مرضی لمبا آپ اس کو گھسیٹ لیں، الٹیمیٹلی ایک دن لوگ آپ کو ہرا دیں گے. پھر عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ معافی وہ مانگے جس نے 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈھکا ڈالا. معافی کیوں منگوا رہے ہیں؟ CCTV فوٹیج عدالت میں پیش کرو اور عدالت کو فیصلہ کرنے دو. یہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے. انہوں نے کہا جی بہت سارے لوگ پیغام لے کر آتے رہتے ہیں. امریکہ والے تنویر بھی 2-3 دفعہ آئے، پھر عمران خان نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا اور ہمیں بھی منع کر دیا کہ اس بندے سے دور رہنا، اس کو نہیں ملنا. معافی کیوں منگوا رہے ہیں؟ CCTV فوٹیج لے کے آؤ، عدالت میں پیش کرو، عدالت سے فیصلہ کرواؤ. لیکن اگر سارے فیصلے بادشاہ سلامت نے کرنے ہیں تو پھر عدالت کو تالا لگا دو. اچھا جی، معافی والے بیان پہ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا رد عمل ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان سچے دل سے معافی مانگے، یعنی سچے دل سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھاگ رہی ہے اپنی بات سے، اور کیونکہ پاکستان پورے میں درگت بن رہی ہے، پاکستان کے باہر بھی بن رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے پھر کہاں گئے، عدالتیں کہاں گئی، جعلی مقدمات ہیں. اور جعلی مقدمات بھی اتنے ہیں کہ وہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا عمران خان صاحب کا. عمران خان نے قیدی نمبر 804 نے جیل میں بیٹھ کے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے. اور ورلڈ ریکارڈ کیا ہے کہ 500 سے زائد، لگ بھگ 500 عمران خان صاحب نے ایفیڈیوٹ سائن کر کے دیے ہیں، پاور آف اٹارنی، وکالت نامے سائن کروانے کا ورلڈ ریکارڈ لگ چکا ہے. 500 پاور آف اٹارنی سائن کروائے ہیں بیرسٹر صفدر نے، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے عمران خان صاحب سے. اب بتائیں، جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اتنے زیادہ جو ہے وہ پاور آف اٹارنی سائن کر رہا ہے، تو یہ ورلڈ ریکارڈ ہی ہے نا. تو عمران خان صاحب نے بیمار نہ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ لگا دیا.